آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر جو سب سے بڑی وکٹری ہے وہ ساری پارٹیز کی ہے. اچھا. پہلی وکٹری تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی ملٹری کورٹ نہ ہونے کی کہ سویلین کے ٹرائلز وہاں نہ چلائے جائیں, وہ نہیں چلیں گے. اچھا. وہ ڈرافٹ میں شامل ہی نہیں کی نا وہ چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ڈر تھا کہ ہمارے ساتھ جو ایکس وائی زیڈ زیادتیاں ہو رہی ہیں ود دی ہیلپ آف سپریم کورٹ میں, اس سے اب ان کا ڈر نکل چکا ہوا ہے. کیسے؟ انہوں نے ایک تو سپریم کورٹ کے جج کی جو ایج تھی اس کا تھوڑا بہت انہوں نے کیا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو اختیار ہے وہ بالکل آرمی چیف والا کر دیا ہے. اچھا. مطلب ابھی آپ کا سینیورٹی بیس پہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگنا تھا, جو بھی لگنا تھا, اب وہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے لگے گا. اب وہ گورنمنٹ کی مرضی سے لگے گا. تو قاضی صاحب جا رہے ہیں؟ قاضی صاحب جائیں نہ جائیں, قاضی صاحب کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, ان کی پرسنل چوائس ہے. اچھا. ابھی تک سپوز 25 تاریخ کو آپ کے سینیورٹی بیس پہ جو جج لگنے تھے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پی ٹی آئی سپورٹڈ جج ہیں, بے شک وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ یہ ہو چکی ہوئی ہے منظور, تو اب پرائم منسٹر ہیز اتھارٹی ٹو چوز دی نیکسٹ چیف جسٹس. تو وہ کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں جیسے آرمی چیف سے چوز ہوگا. تو یہ ان کو بینیفٹ ہے. اگین بات وہیں پہ آئے گی کہ یہاں پہ پھر جیسے آرمی چیف کی سلیکشن ہوتی ہے, جتنی پالیٹکس وہاں پہ ہوتی ہے, وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا, جہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کہ سینیورٹی کی بجائے آپ وہ جائیں گے پسندیدہ لوگوں کی طرف, پھر اس میں لوگ جو ہے نا خوش آمدی ہو جاتے ہیں. پھر جب لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں پھر آپ کو اگلے والوں کو بھی ان کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے. تو یہ وائس ورثہ قسم کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ لوگوں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی ہوتا بھی ہے, لیکن یہاں پہ یہ موٹیو کا فرق ہے نا. یہاں پہ موٹیو ان کا ہے نا. اب موٹیو ان کا یہ ہے کہ ہم نے وہ ایک اسپیسیفک جج ہے اس کو ہم نے چیف جسٹس نہیں بننے دینا. ٹھیک ہے, تو ساری اس کا موٹیو ہی یہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس چیز سے نکل جائیں تو اب ذرا اس کے دوسری چیز پہ ذرا آ جائیں. اچھا, آئینی ترمیم تو ہو گئی, تو وہ جو شکیں وہاں سے نکلی ہیں اس کا نکلوانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کس کا؟ وہ فوجی عدالتوں والا. پی ٹی آئی لے گی. کیوں؟ فضل الرحمان لے گا. فضل الرحمان ہی لیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو اتھارٹی نہیں رہی. پی ٹی آئی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی کے پاس نہ اتھارٹی رہی, نہ پی ٹی آئی کے پاس اتھارٹی انہوں نے رکھی بات کرنے. پی ٹی آئی کو جو تھوڑا بہت بچایا بھائی, وہ بچایا ہی مولانا فضل الرحمان نے. مولانا فضل الرحمان ہی اڑے رہے ہیں اتنے دن, تو وہاں پہ وہ شکیں نکلی ہیں اور وہ اس کی ایکسٹینشن اور یہ چیزیں وہ نکلی ہیں جا کے. لیکن مسئلہ تو پھر اب وہاں پہ آ جائیں گے. سیکوینس میں بات کریں. ہاں جی, پی ٹی آئی سیکوینس میں بات کریں. سب سے پہلے آئیڈیل پولیٹیکل اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو ہر پارٹی کو پولیٹیکلی آپ کرٹیسائز کریں, پرسنلی آپ اس کے اوپر اگینسٹ نہ جائیں. پی ٹی آئی نے کیا وتیرہ رکھا ہے؟ پی ٹی آئی تو پرسنل ہوتی ہے. پی ٹی آئی لیڈرز کے پرسنل ہوتی ہے, جتنا ہو سکتی ہوتی ہے. آپ نے فضل الرحمان کو کیا بلایا آج تک؟ ہم نے آج تک پی ٹی آئی نے ڈیزل بلایا اور پتہ نہیں اور سے کیا کر دیا. اب آپ اس کو ارکے گلاب بلاتے ہیں. اب آپ اس کو ارکے, اب ابا جی بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. پھر آپ نے بلاول بھٹو کو کیا بلایا پوری زندگی؟ بل اور آنی اور پتہ نہیں کیا. شیخ رشید اور بلاول بھٹو کمپیریزن ایسے ٹھیک ہے. بالکل. پھر آپ نے نواز شریف کو کیا بلایا؟ ایسے بس جو بھی کہو, ہزاروں ہیں, کوئی ایک بھی نہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے چلیں یہ تو 90s میں ہوتا تھا, مان لیا لڑائی جھگڑے کا کلچر ہوتا تھا نون لیگ اور پی ٹی آئی کا. یہ تو یہ بھی کم نہیں ہے ویسے اگر یہ بات کروں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب چلیں تھوڑی بہت ہی سمجھ آ ہی گئی ہے کہ پولیٹکس کیسے ورک کرتی ہے. کب سمجھ آئی ہے؟ اب یار ایک اتنی بڑی روز روشن کی طرح مثال واضح ہے جتنی میرے یہ لائٹ میرے پہ پڑ رہی ہے. اچھا ٹھیک کہ بھائی آپ نے پوری زندگی فضل الرحمان کو کریٹیسائز کیا. میں آپ کو سینیریو دیتا ہوں, آپ بتائیں کہ اس میں آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا. آئیڈیلی گورنمنٹ ایک, اس میں ایک پارٹی کا جو ہے نا وہ زیادہ ہے انٹرسٹ, نون لیگ. ٹھیک ہے, ان کی سیٹس زیادہ ہیں, وہ ایک میجورٹی میں گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک پارٹی ہے جس کے پاس سیٹس کم ہیں لیکن اس کے بغیر گورنمنٹ فارم نہیں ہو سکتی, وہ ہے پیپلز پارٹی. تیسری پارٹی جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی, جن کے پاس نمبرز ہیں لیکن اکیلے گورنمنٹ وہ بھی فارم نہیں کر سکتے. ان کو بھی وہ چھوٹی پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ بنانے کے لیے وہ اپوزیشن پارٹی ہے. تو اپوزیشن پارٹی کو کس پارٹی کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے؟ سب کے ساتھ, دونوں کے ساتھ. پی ٹی آئی کے لیے سب سے بیسٹ چیز
جو وہ اس وقت کر سکتے تھے، حکومت بنا سکتے تھے، انہوں نے نہیں بنائی پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کر کے. ٹھیک ہے، انہوں نے اسی وقت فضل الرحمان کے ساتھ انگیج نہیں کیا. جب پی ٹی آئی کی جان پہ بنی، ٹھیک ہے، تب جا کے فضل الرحمان کے ساتھ انگیج کیا. عمران خان کے گلے میں چادر ہوتی تھی، وہ چادر سے نقاب بنایا کرتے تھے. محمود خان اچکزئی، اسی کی شخص محمود خان اچکزئی، جب وہ آپ لوگوں کے جب آپ گود میں بیٹھے تھے، وہ آپ پہ تنقید کرتا تھا، آپ اس کا مذاق اڑاتے تھے. آپ نے تو ان کی ویڈیوز وائرل کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو جو ہے نا اکثر انٹرنیٹ پہ ملتی ہے، اس پہ وہ نہ بتانے والی ویڈیو، اور اس پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی کی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، آج وہ بندہ آپ کی جب سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. فضل الرحمان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے انگیج کیا نہیں. گھر کے پاس کی زمینوں پہ پولیس نے آ کے اٹھا لیا محمود اچکزئی کو یہ موقف اپناتے ہوئے کہ یہ غیر قانونی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے سپورٹ میں بات کی. آپ ایسے ہی تو اب وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں نے پولیٹیکلی جب آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ کو ٹھیک ہے بھائی، پیپلز پارٹی بیٹھی ہے گورنمنٹ میں، انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے نا، تو بھائی آپ اپوزیشن میں ہو، ان کے ساتھ رابطے تو رکھو، ملو ان کے ساتھ، بات چیت کرو. جب آپ کا بھائی ٹائم آتا ہے ایسا ووٹس لینے کا، تب آپ کی انگیجمنٹ ان کے ساتھ نظر آنی چاہیے. اب یہ کیا ہے کہ وہ دو بڑی پارٹیز ایک طرف ہیں اور آپ ایک پارٹی اکیلے لے کے بیٹھے، اور مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی آپ ٹائم کے وقت جا رہے ہیں، آپ کو ضرورت ان کے پاس تب جا رہے ہیں. تو پولیٹکس یہ ہوتی ہے کہ بھائی جان آپ پولیٹکس ہیں، آپ اس وقت جو ہے نا وہ زیر عتاب آئے ہوئے ہیں، آپ پہ سختیاں ہو رہی ہیں. آپ کا کام ہے جو آپ کا جو نیکسٹ جو ہے نا جو گورنمنٹ کے سب سے قریب، گورنمنٹ کو سنبھالا بھی پیپلز پارٹی نے ہوگا. پیپلز پارٹی نکل جائے، گورنمنٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، گر جائے گی اسی وقت. پیپلز پارٹی نکل جائے، صدر کہہ دے بھائی ووٹ آف کانفیڈنس لو، حکومت ہو گئی. اتنی پاور ہے پیپلز پارٹی کے پاس. ٹھیک ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی آپ کی گفتگو شنید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ گفتگو نہیں ہے. تو یہ پولیٹکس تو نہیں ہے. ہاں، آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ بھائی یہ ہم نے کرنا تھا، لیکن بہت لیٹ سمجھ آئے گی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اٹھیں گے، ہم جو ہے نا آئیں گے حکومت میں، ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی ختم کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیسے کریں گے؟ کچھ نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. لکھوا کے لے لیں. جب تک سارے پولیٹیکل جو ہیں لوگ وہ ملیں گے نہیں، اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ جو کام پی ٹی آئی کہتی ہے نا ہم یہ کریں گے، تو یہ وہ جو یقین کرتے ہیں وہ بیوقوف ہے میرے خیال میں، کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، امپاسبل. جتنا زیادہ سٹیک اسٹیبلشمنٹ کا اس ملک میں ہے، اس ملک کے انفراسٹرکچر میں ہے، اس ملک کو چلانے میں ہے، بیوروکریسی میں، ہر چیز میں ہے، آپ وہ ختم کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کے کتنے اداروں کے جو ہیں کیا اسے کہتے ہیں چیئرمین، وہ سویلین ہیں؟ کتنے اداروں کے؟ بہت کم ہے، کوئی ایک آدھا بھی نہیں ہوگا. سارے وہ ہیں. آپ کی بیوروکریسی میں ریٹائرڈ کیپٹنز، ریٹائرڈ میجرز کتنے ہیں؟ بہت سارے بیوروکریسی میں، بہت سارے. پھر آپ کے پبلک سیکٹر میں چلے جائیں، سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں سٹیک کس کا ہے؟ سب سے زیادہ یہ اس میں آپ چلے جائیں فوڈز میں کس کا ہے؟ سب سے زیادہ ایگریکلچر میں سٹیک کس کا ہے؟ ہر جگہ پہ تو آپ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس پاور ہی اتنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے اور ایسے ختم کر دیں گے. بھائی آپ کو وہ نکلنے ہی نہیں دیں گے آپ کی جیل سے ڈیل کے بغیر. آپ جیل سے نکلیں گے یا جب آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں گے ان کے سامنے تب. ایسی ہی گورنمنٹ آپ کو جیسی ان کو بنا کے دیے، اگر آپ کو گورنمنٹ ملے گی بھی تو ایسی ہی گورنمنٹ بن کے مل جائے گی جو کہ کسی 2-3 پارٹیوں کے سر پہ بیٹھی بنی ہوئی گورنمنٹ. ایک کو نکالو گورنمنٹ گر جائے گی. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بھائی جان یہ جو کرنا چاہتے ہیں نا، وہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے کیا جا سکتا ہے. آپ کہیں جی نہیں انہوں نے ڈیلیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ کیا ہو. بھائی تسی بھی ڈیلاں کی ہوئی ہیں ان تک، گورنمنٹ تسی بھی ڈیلاں کر کے بنائی نا، پی ٹی آئی نے گورنمنٹ ڈیل کر کے بنائی ہے. تو اب ان کے ساتھ جنہوں نے ان کے بقول 9 مئی ان کے خلاف کیا ہے، ان کو انہوں نے اب جو ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا، ان کی فیمیلز کو اریسٹ کیا، ابھی بھی فیمیلز جیل میں ہیں اور بہت برے کام ان کے ساتھ کیے ہیں. یہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. ہم کہیں گے ان کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے، ان کے ساتھ ہم اچھا بھی کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے،
ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. مذاکرات میں کیا کہیں گے؟ ہم ان کو کہیں گے مذاکرات میں کیا کہیں گے؟ ہم ان کو کہیں گے اپنا جو ہے نا وہ سیاسی رول ختم کر دیں. ٹھیک ہے تسی کہہ رہے مان لیا. وہ کہیں گے سر تہاڈی کمی سی, تسی کہتے اسی مان لیا, بس ٹھیک ہے. پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جو مذاکرات کرتے ہیں, ڈیلز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپس میں بیٹھ کے وہ معاہدے کرتے ہیں. آپ جا کے نان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے ساتھ معاہدے کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سویلین سپریمیسی کا چیمپئن ہوں اور میں جو ہے وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہوں یا پھر میں پولیٹیکل سسٹم لانا چاہتا ہوں, صحیح کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل.